बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दो भाइयों की सच्ची कहानी सुनाते हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव में दो भाई जमील और अहमद रहते थे। जमील 12 साल का था और अहमद 9 साल का था। इनके वालिदैन की वफात के बाद वालिद ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक खास पैगाम छोड़ा था। ये बहुत पहले ज़माने का वाक़या है। इस ज़माने में लोग बहुत अमीर होते थे, उनके पास बहुत से खजाने होते थे। उस वक़्त के लोग बहुत सीधे साधे और नेक होते थे। वो लोग क्या करते थे, कुछ खजानों को अल्लाह के रास्ते पर दे दिया करते थे और जो बचा हुआ खजाना होता था वो ज़मीन में खोद कर दफन कर देते थे। उस ज़माने के लोग बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। तब उनको ये नहीं होता था कि हमें अच्छा घर हो या अच्छा बंगला हो। उस ज़माने में बहुत ही नेक और सादा इंसान थे। उनको रहने के लिए एक झोपड़ी हुआ करती थी और थोड़े से मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। बस उन्हीं से अपना घर का गुजर बसर किया करते थे। उसी झोपड़ी में अहमद और जमील भी अपने माँ बाप के साथ रहते थे। इनके माँ बाप बहुत ही मेहनती और नेक थे। उनके पास बहुत सारा खजाना था। वो बहुत अमीर थे। इसके बावजूद भी वो दोनों मियाँ बीबी खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। उनके खेतों में बहुत ज़्यादा फसल उगती थी। वो उन्हीं खेतों से अपना घर का गुजर बसर किया करते थे। बाकी जो उनके पास खजाना था वो उस खजाने को हाथ नहीं लगाते थे, वो बचत रखते थे। एक दिन जमील और अहमद की माँ को अचानक हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। उस वक़्त अहमद और जमील अभी मासूम थे। अहमद 5 साल का था और जमील 7 साल का था। माँ के जाने के बाद वो दोनों अपनी माँ को बहुत याद किया करते थे। उस वक़्त जमील फिर भी समझदार था। अहमद को अभी कुछ समझ नहीं थी। वो अपने बाप को बार बार यही कहता, अब्बू मुझे माँ के पास ले जाओ, माँ कहाँ है। अपनी तोतली ज़ुबान में कहता, जरूर आपने मेरी माँ को मारा होगा, इसीलिए वो हमको छोड़कर चले गई। अहमद के वालिद अली को ये बातें सुनकर बहुत अफसोस होता, बहुत दुख लगता और आंखों में आंसू आते और अपनी बीवी को बहुत याद करता और अपने बेटे अहमद को समझाता, बेटा वो तो जन्नत में गई है। बेटा कहता, मुझे भी जन्नत में ले जाओ। वो बहुत जिद करता, बार बार यही कहता, मुझे माँ के पास जाना है। बाप अपने इन मासूम बेटों की बातों से बहुत ही ज़्यादा गमगीन होता और बहुत ही ज़्यादा दुखी होता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत न हारा। दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करता रहा और बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह से किया करता था। उनको स्कूल भेजता था, वक़्त पर खाना देता था, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, अपने जान की कभी परवाह नहीं करता था। कभी कभार उसको अपना खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। एक दिन बहुत ज़्यादा धूप थी और वो अपने खेतों में पानी लगा रहा था। उसको वहाँ पे ही चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गया। उस वक़्त बच्चे स्कूल थे। स्कूल से वापस आए तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। उन्होंने बर्तनों में चेक किया तो वहाँ कुछ भी खाना नहीं था। वो परेशान हो गए कि अब्बू कहाँ हैं, आज उसने हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाया। वो दोनों दौड़कर अपने खेतों में गए और अब्बू अब्बू आवाज़ देने लगे, लेकिन इनकी अब्बू की कहीं से भी आवाज़ नहीं आई। वो बेहोश था। अचानक जमील की नज़र अपने अब्बू पे पड़ी। उसको ज़ोर से चीख निकल गई। वो दौड़कर अपने अब्बू के पास गया। वो दोनों रोने लगे, अब्बू अब्बू पुकारने लगे, लेकिन उनके अब्बू को कुछ भी होश नहीं था। वो बेहोश था।
اس ٹائم باقی گاؤں کے لوگ بھی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ جمیل نے ان کو آواز دی، وہ سب لوگ جمع ہو گئے اور علی کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے کہا علی کی دونوں کڈنی خراب ہیں، اس کو گھر لے جاؤ اور ٹائم ٹائم پہ پانی دو، اس کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جتنا پانی پیے گا تو ہی اس کی صحت ٹھیک رہے گی۔ جمیل اور احمد نے اپنے ابو کو گھر لے آیا اور گھر پر اپنے ابو کی بہت زیادہ خدمت کرنے لگے، گھر کا پورا کام سنبھالنے لگے۔ انہوں نے اب اسکول بھی جانا چھوڑ دیا، وہ اپنے ابو کی خدمت کرنے لگے۔ ایک دن اچانک ان کے والد علی کی صحت بہت خراب ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو قریب لایا اور کہا فلانی کھیت میں نے خزانے کو دفن کیا ہے اور جب بڑے ہو جاؤ گے تو اس خزانے کو نکال کر دونوں بانٹ لینا۔ لیکن وہ دونوں ابھی چھوٹے تھے، ان کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کہ ابو کیا کہہ رہا ہے۔ اس ٹائم اس کی زبان سے ٹھیک الفاظ بھی نہیں نکلتے تھے، اس وقت اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ جمیل کو تھوڑا بہت خزانے کے بارے میں سمجھ آیا اور احمد کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ اگلے دن صبح ان کا والد علی اس دنیا سے چل بسے۔ اب وہ دونوں بھائی اس گھر میں اکیلے رہ گئے۔ والد کے جانے کے بعد ان کو بہت ہی دکھ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت جمیل 15 سال کا تھا اور احمد 12 سال کا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے اور دونوں کماتے تھے اور اپنا پیٹ پالتے تھے۔ وقت تیزی سے گزر گیا، اب وہ دونوں بھائی جوان ہو گئے، وہ پوری طرح سے بدل چکے تھے۔ اب ان بھائیوں کو آپس میں بالکل بھی محبت نہیں رہی تھی۔ جمیل بہت ہی زیادہ بدل چکا تھا، وہ ایک ذلیل آدمی بن چکا تھا۔ جمیل کی بیوی بھی بہت ہی زیادہ خبیث عورت تھی۔ احمد اپنے ابو علی کی طرح بہت ہی نیک اور سمجھدار تھا۔ ایک دن ان دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کی چھوڑی ہوئی دولت تلاش کریں گے۔ جمیل جو کہ ہمیشہ خود غرض اور ذلیل تھا، اس نے پہلے اپنے حصے کی کھدائی شروع کی۔ اسے بہت محنت کے بعد خزانہ ملا، لیکن اس نے احمد کو نہیں بتایا۔ جمیل نے خزانہ پایا تو اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا۔ اس نے خوبصورتی اور عیش و عشرت میں زندگی گزاری۔ وہ ایک امیر شخص بن گیا، خود کو خاص سمجھنے لگا اور نوکروں کے ساتھ رہا۔ احمد جو کہ نیک اور سادہ طبیعت کا تھا، اس نے محنت کی اور ہمیشہ کی طرح اپنے بھائی کے ساتھ خوشی سے زندگی گزاری۔ احمد اپنے کھیتوں میں بہت زیادہ محنت کیا کرتا تھا، اسی سے اپنا گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ ایک دن اچانک احمد کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کچھ کام بھی نہیں کر سکتا، گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں۔ احمد کی بیوی بھی بہت ہی زیادہ نیک تھی، وہ احمد کو سہارا دینے لگی، کہنے لگی کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے بندے کو کہیں نہ کہیں سے رزق ضرور پہنچاتا ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا، مجھے اللہ پہ یقین ہے، وہ ہمیں ضرور دے گا۔ احمد کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ ایک دن احمد جمیل کے پاس آیا۔ احمد کی حالت کافی خراب تھی اور درد کی شدت نے اس کی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ احمد نے جمیل سے درخواست کی کہ وہ اپنے والد کی وراثت سے کچھ پیسہ یا مدد دے تاکہ وہ اپنی بیماری اور مشکلات کا سامنا کر سکے۔ جمیل جو کہ پہلے سے ہی خود غرض اور بے حسد تھا، اس نے احمد کی درخواست کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے کہا کہ خزانہ اس نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اور یہ باپ کا وراثت نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ جمیل کی بے حسی نے احمد کو مزید مایوس کر دیا اور وہ اپنے حالات کے ساتھ تڑپ گیا، لیکن جمیل نے اس کی مدد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد احمد ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چل بسے۔ اب احمد کی بیوی آسیہ اکیلی مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دیور جمیل کے پاس گئی، اس نے جمیل سے درخواست کی کہ وہ کچھ مدد فراہم کرے
क्योंकि वो और इसके बच्चे शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे थे। लेकिन उसने अपनी भाभी की कुछ मदद नहीं की। कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाओ खुद मेहनत करो और बच्चों को स्कूल से उठा लाओ। और कहा अब बच्चे भी जवान हैं, उनको कहीं मजदूरी पे भेज दो, इस तरह से मांगने से कुछ भी नहीं होगा। वो बेचारी रोते हुए घर वापस आ गई। उसने दिन रात मेहनत की। वो अपनी जमीन में काम करके खेतों की देखभाल करती, लोगों के कपड़े सिलाई करती और अपने 2 बेटों की परवरिश करती। इसके बाद इसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार नहीं मानने दिया। बेवा ने अपने बेटों की बेहतरीन तालीम के लिए मेहनत की और इनकी बेहतरीन मुस्तकबिल की उम्मीद रखी। अल्लाह पाक ने इसकी मेहनत को सराहा। इसकी मोहब्बत और ईमानदारी की बदौलत इसके बेटे तालीमी मैदान में कामयाब हुए। दोनों बेटे अपनी मेहनत के साथ तालीमी अदारे में बेहतरीन नंबरों से पास हुए और एक दिन बड़े बेटे आकिब को एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो एक काबिल और अच्छे उस्ताद बन गया जो अपने इल्म और अखलाक से लोगों की मदद करने लगा। बेवा नेक औरत ने अपनी ज़िंदगी के मुश्किलात का सामना बहादुरी से किया और इसकी मेहनत ने इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। जमील ने कोशिशें की कि वो बेवा और इसके बेटों की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करे, लेकिन नेक बेवा औरत की मजबूत अज़म और मेहनत ने उसे शख्सियत दी। इसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाया। जमील की ज़िंदगी में एक दिन बड़ा हादसा पेश आया। अल्लाह की तरफ से शदीद बारिशें हुई और सैलाब आ गया। जमील का मकान जो कि इसने अपने बाप की दौलत से बनाया था, सैलाब की शिद्दत की वजह से वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जमील ने अपने तमाम असासे जायदाद और दौलत अपने मकान पर लगाई थी और अब वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। जमील ने जब अपने नुकसान को देखा तो उसे अपनी माजी की गलतियों का सख्त एहसास हुआ। इसने अहमद की विरासत पर कब्जा करने और अपनी भाभी पर जुल्म करने की हकीकत को समझा। ये तबाही इसके लिए एक बड़ा सबक था कि दौलत और खुदगर्जी के पीछे सिर्फ नुकसान और पछतावा होता है। इसी दौरान जमील ने सोचा कि उसे अपनी भाभी के पास जाना चाहिए और अपनी तमाम गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। उसने अपनी बेवा भाभी के पास जाने का इरादा किया, जो कि अब भी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जमील जब अपनी बेवा भाभी के पास पहुंचा तो उसने दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगी और अपनी तमाम गलतियों का एतराफ़ किया। नेक बेवा औरत ने जमील की बातें सुनी और इसके सादिक दिल से माफ़ी मांगने पर उसे माफ़ कर दिया। इसने जमील को बताया कि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी इसकी नेक नीति और दूसरों के साथ इंसाफ करने में है। इसके बाद इस नेक बेवा औरत ने जमील को अपने साथ रहने और इसकी मदद करने की पेशकशी की ताकि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से बेहतर बना सके। जमील ने अपनी बेवा भाभी की मोहब्बत और माफ़ी को कबूल किया और इसकी मदद से अपनी ज़िंदगी को नई सहमत देने की कोशिश की। इसने अपनी दौलत और वसाइल को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने का अज़म बांधा और अपने माजी की गलतियों को सुधारने की कोशिश की। ये वाक़या जमील के लिए एक अहम सबक था कि ज़िंदगी में सच्ची कामयाबी तब ही मिलती है जब हम अपने आमाल को दुरुस्त करें और दूसरों के साथ इंसाफ करें। उस नेक बेवा औरत ने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरबियत दी थी और उन्हें सच्चे असूलों पर चलने की तालीम दी। इसकी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत इसके दोनों बेटे तालीमी मैदान में कामयाब हुए। बड़े बेटे साकिब को एक मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर की नौकरी मिल गई,
جبکہ چھوٹے بیٹے عاقب نے بھی اچھی مقام پر پہنچنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اس نیک بیوہ عورت نے اپنی زندگی کا مقصد یتیم بچوں اور غریبوں کی مدد کرنے میں بنایا۔ اس نے ایک ادارہ قائم کیا جہاں یتیم اور مسکین بچے تعلیم حاصل کر سکتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کی جا سکتی تھی۔ اس نیک بیوہ عورت نے اس ادارے کے ذریعے لوگوں کی مدد کی اور اس کا دل ہر وقت لوگوں کی بھلائی میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن اللہ پاک نے اس کی نیکی اور محنت کو سراہا۔ اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آئی اور اس کے بیٹے بھی اپنے والدین کی دعاؤں اور تربیت سے محنت اور کامیابی کے مرحلے طے کرتے گئے۔ ثاقب اور عاقب دونوں نے اپنی ماں کی دعاؤں اور رہنمائی سے کامیاب زندگی گزاری۔ انہوں نے نہ صرف اپنی ماں کی عزت بڑھائی بلکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سماج کی خدمت بھی کی۔ اس نیک بیوہ عورت کی محنت اور قربانی نے اس کے بچوں کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا اور اپنی ماں کی قدر کرتے ہوئے اس کے راستے پر چلتے رہے۔ اس نیک عورت کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ نیکی، محنت اور سچے دل سے کی گئی خدمات کا پھل ہمیشہ شیریں ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اور کامیابی ملتی ہے۔ عاقب اور ثاقب بہت ہی نیک اور ایماندار بچے تھے۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اس کے بعد پورے گاؤں میں تبدیلی آئی۔ گاؤں والے عاقب اور ثاقب کی بہت ہی زیادہ تعریف کرتے تھے۔ ایک دن وہ دونوں بھائی کہیں باہر جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو اپنے قدموں پر ایک گٹھری اٹھائے ہوئے جا رہی تھی۔ بوڑھی عورت کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کا حال برا ہو رہا تھا۔ اچانک بوڑھی عورت کو چکر آ گیا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ عاقب اور ثاقب فوراً اس کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ دونوں نے بوڑھی عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ عاقب نے فوراً پانی کی بوتل نکالی جو اس کے پاس تھی اور اسے بوڑھی عورت کو دیا۔ ثاقب نے قریب ہی ایک دکان سے پانی خرید کر لانے کا سوچا اور وہاں سے 2 بوتلیں لے کر واپس آیا۔ انہوں نے بوڑھی عورت کو پانی پلایا اور اسے آرام کرنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں بھائی اس بوڑھی عورت کے پاس بیٹھ گئے تاکہ وہ اطمینان سے آرام کر سکیں۔ بوڑھی عورت نے شکر گزار ہو کر ان سے دعائیں کی اور کہا کہ وہ بہت مہربان ہے۔ عاقب اور ثاقب نے اس کی مدد کی اور پھر اس کی گٹھری اٹھا کر اسے گھر تک پہنچانے میں مدد کی۔ اس عمل سے عاقب اور ثاقب نے نہ صرف بوڑھی عورت کی مدد کی بلکہ اس کے دل میں ایک خوبصورت یاد بھی چھوڑ دی کہ دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ عاقب جو ایک ڈاکٹر تھا، اس نے بوڑھی اماں کی مدد کرنے کے بعد اسے اپنے گھر لے لیا تاکہ اس کی مکمل چیک اپ کیا جا سکے۔ اس نے بوڑھی عورت کا تفصیلی معائنہ کیا اور بتایا کہ اس کی عمر اور جسم کی حالت ایسی ہے کہ اسے مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے آرام کرنا چاہیے۔ عاقب نے اس کی صحت کی بہتری کے لیے ضروری دوائیں مفت فراہم کی اور اس کی مکمل دیکھ بھال کی۔ بوڑھی عورت نے عاقب کی مدد پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور دعا دی کہ اللہ اسے مزید کامیابی دے۔ عاقب کی اس نیکی سے متاثر ہو کر اس نے اور اس کے بھائی ثاقب نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائیں گے۔ عاقب نے اپنی صلاحیتوں اور تجربے کو استعمال کرتے ہوئے ایک مفت ہسپتال قائم کیا جہاں غریب لوگوں کو مفت علاج کی جائے۔ اس ہسپتال میں بہترین سہولتیں اور ماہر ڈاکٹر موجود تھے جو ہر مریض کا مفت علاج کرتے تھے۔
دونوں بھائی لوگوں کو مفت علاج فراہم کرنے لگے۔ دونوں بھائیوں کے ان اقدامات سے بہت سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئی اور ان کے دلوں میں ایک امید کی روشن جاگ اٹھی۔ عاقب اور ثاقب نے اپنی نیکی، انسانیت کی خدمت اور دل کی وسعت سے لوگوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ڈالا اور ان کے اس عمل سے معاشرے میں ہمدردی اور محبت کی مثال قائم کی۔ عاقب اور ثاقب کی انسانیت کے خدمت کے کاموں نے انہیں گاؤں میں بہت معروف اور معزز بنا دیا۔ لوگ ان کی مخلصانہ کوششوں اور بے لوث خدمت کی وجہ سے ان کی دل سے دعائیں کرنے لگے اور ان کے کارنامے زبان زد عام ہو گئے۔ ان کے نیک اعمال اور دوسروں کی مدد کرنے کی لگن نے انہیں ایک عظیم مثال بنا دیا۔ ان کی کہانی سے سیکھ کر بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بھی خیرات، ہمدردی اور خدمت خلق کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان اصولوں کو اپنانا شروع کیا۔ گاؤں کے لوگ ان کی سخاوت اور خدمت کے جذبے کی بہت تعریف کرتے تھے اور ان کے لیے بہت سی دعائیں مانگتے تھے۔ عاقب اور ثاقب کی مہربانی نے انہیں گاؤں میں ایک محترم مقام دلوایا تھا اور ان کی خدمات کی وجہ سے وہ سب کے دلوں میں ایک خاص جگہ رکھتے تھے۔ عاقب اور ثاقب کی محنت اور خدمات نے گاؤں میں ایک نئی امید پیدا کی تھی، مگر ایک دن ہاسپٹل کے لیے فنڈز میں کمی آنا شروع ہوئی۔ وہ دونوں بھائی مشکلات کے باوجود ہاسپٹل کو چلانے کی پوری کوشش کرتے رہے، لیکن حالات دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ایک شام جب وہ ہاسپٹل کے کاموں میں مصروف تھے، ایک بزرگ گاؤں والے کے پاس آئے۔ بزرگ نے ان دونوں کو بتایا کہ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر چندہ اکٹھا کیا ہے تاکہ ہاسپٹل کی مدد کی جا سکے۔ یہ خبر سن کر عاقب اور ثاقب کی آنکھوں میں اشک آ گئے۔ ان کی محنت اور مخلصی کا اعتراف کرنے اور ان کی مدد کرنے والے لوگوں کا یہ قدم ان کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی تھی۔ گاؤں والوں نے ان کے ساتھ اپنی محنت اور حمایت کا اظہار کیا اور ہاسپٹل کا نظام دوبارہ درست سمت پر آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر عاقب اور ثاقب نے مزید جوش و خروش کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا اور گاؤں کی صحت کی بہتری کے لیے اپنی تمام توانائی لگا دی۔ اب ہر روز گاؤں کے لوگ ان کی خدمات کا شکریہ ادا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی محنت اور انسانیت کی روشنی سے گاؤں کو امید اور خوشحالی کی طرف گامزن کر دیا تھا۔ عاقب اور ثاقب کی ماں، جو ایک نیک اور بزرگ خاتون تھی، اپنے بچوں کو کامیابی اور ان کی خدمت کے جذبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ ان کی دعائیں ہمیشہ ان کی زبان پر ہوتی تھیں اور وہ اپنے بچوں کی خوشی اور کامیابی کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتی رہتی تھی۔ ان کی دعاؤں کی بدولت عاقب اور ثاقب کی محنت میں مزید برکتیں آئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کا ہاسپٹل کی مدد کرنا جاری رکھا اور یہ سب دیکھ کر ان کی ماں کی آنکھیں ہمیشہ نم رہتی، لیکن ان کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی چمک رہتی تھی۔ عاقب اور ثاقب کا ایک انکل، جو پہلے خود بھی مشکلات کا شکار رہا تھا اور گاؤں کے لوگوں سے دور ہو چکا تھا، اب ان کے ہاسپٹل میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ دیکھ کر بہت خوش تھا کہ اس کے بھتیجوں نے نہ صرف ایک عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں بلکہ وہ اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا چکے ہیں۔ انکل نے اپنے پچھلے رویے پر پچھتاوا ظاہر کیا اور اپنے بھتیجوں کے کام کی تعریف کی۔
اس نے بھی ان کے ہاسپٹل کے لیے چندہ دینے اور ان کی مدد کرنے کی پیشکشی کی۔ ان کی تبدیلی اور نیک نیتی نے عاقب اور ثاقب کو مزید حوصلہ دیا اور گاؤں میں ایک اور مثبت تبدیلی کا سبب بنا۔ اب پورا گاؤں ایک ساتھ مل کر عاقب اور ثاقب کی خدمات کا جشن مناتا۔ یہ بات واضح تھی کہ اللہ تعالیٰ نیک دل لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے اور ان کی محنت اور قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ عاقب اور ثاقب کی مثال نے سب کو یہ احساس دلوایا کہ اگر انسان دل کی صفائی اور خلوص کے ساتھ کام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا کرتا ہے اور اسے اپنی محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ یہ سبق سب کے دلوں میں گھر کر گیا کہ اللہ پاک کی مدد اور برکتیں انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پر مشکل حالات میں۔ گاؤں کے لوگ اب اس نیک مثال کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں بھی اس جذبے کو اپنانے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ کی محنت کو کامیابی میں بدل دے گا اور انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔